یہ ایک راز کی بات ہے جو آج میں نے آپ کو اس کی خبر دے دی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ کو اور دنیا میں جو بھی مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کو اچھی وافر مقدار میں رزق دیا جائے گا آپ کو کہ آپ نے زندگی بھر کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ وہ جو رزق کے ڈھیر پڑے ہوئے نا اس سے آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نہ کام کرتے ہیں، نہ ان کا کوئی بزنس ہے، نہ کمپنی ہے، فیکٹری ہے، ان کو وافر مقدار میں مل رہا ہوتا ہے تو آیا ہم ان لوگوں میں کس طرح ہو جائیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے ملتا رہے؟ آپ بھی چاہتے ہیں نا؟ تو آئیے آج کا وظیفہ دیکھتے ہیں، انشاءاللہ العزیز سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور آپ کو بھی ایسی جگہ سے رزق دیا جائے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا کہ کدھر سے آ رہا ہے۔ اب بن مالک کو کسی نے کہا کہ آپ کہاں سے کہتے ہیں؟ تو وہاں بن مالک نے فرمایا کہ یہاں سے، منہ کی طرف اشارہ کر دو، یہاں سے کہتا ہوں۔ اور کدھر سے کہتا ہوں؟ تو اس نے کہا یہاں سے۔ تو حضرت سب کہتے ہیں۔ تو آپ کو بھی ایسی جگہ سے رزق دیا جائے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ دیکھو یہ جو رزق ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے، دنیا سے، آسمان و زمین سے 2000 پہلے انسانوں کے لیے رزق پیدا کیا تھا۔ 2000 سال پہلے انسانوں کا رزق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر ہواؤں کو بھیجا، ہواؤں کو حکم دیا کہ اس رزق کو بکھیر دو دنیا میں۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کے خزانوں سے کس طرح ہم حاصل کریں؟ تو آئیے انشاءاللہ ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ آپ کو ایسا بہترین رزق دیا جائے گا کہ آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے سوائے اللہ کے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف رزق کا مسئلہ ہے۔ رزق نہیں مل رہا، رزق نہیں مل رہا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ روزی جو ہے نا، یہ رزق ہم دیکھتے ہیں کسی کو زیادہ مل جاتا ہے، کسی کو کم۔ کوئی بھوکا مر رہا ہے اور کسی کو جو ہے اتنا مال پہنچتا ہے کہ بے شمار۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا۔ اللہ کے تقسیم پر نمبر 1، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے۔ یہ اللہ نے تقسیم، دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا پیدا فرمائی نا، انسان پیدا فرمانا تھا اللہ نے، تو تقریباً اس سے 2000 سال پہلے اللہ نے رزق پیدا کیا۔ اور جب رزق کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ پوری دنیا میں اس کو پھیلا دے، بکھیر دے۔ تو ہوا نے اس کو پوری دنیا میں بکھیرنا شروع کیا، تو کہیں جو ہے دنیا میں ڈھیر لگ گئے اور کہیں تھوڑا تھوڑا پہنچا۔ ہوا نے کسی جگہ بہت زیادہ پہنچا دیا، کسی جگہ تھوڑا تھوڑا۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے نا ہر چیز میں۔ ایسا نہیں کہ ہوا نے اپنے حکم سے، اللہ کا حکم ہی ایسا تھا۔ کسی جگہ زیادہ، کسی جگہ کم، بکھر گیا یہ سارے رزق۔ اب اس کو، یہ ڈھیر جو پڑے ہیں، اس کو کس طرح ہم حاصل کریں گے؟ حضرت وہم بن مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، اور حضرت وہم بن مالک، دیکھو بزرگان دین کو اگر ہم دیکھیں تو ان کو وافر مقدار میں رزق ملتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا، اس کی فیکٹری بھی نہیں ہوتی۔ لوگ دیکھتے ہیں وہ کھاروں میں بھی چل رہا ہے، اس کے پاس گارڈ بھی ہے، اس کے پاس تمام سہولیات بھی ہیں، اور کام ہی نہیں ہے۔ کہاں سے دیتا ہے یہ؟ کہاں سے اس کو ملتا ہے؟ تو وہم بن مالک
بھی اسی طرح تھا. کسی نے کہا حضرت آپ کہاں سے کہتے ہیں؟ تو وہب بن مالک نے فرمایا کہ اس طرح اشارہ کیا اپنے منہ کی طرف، یہاں سے. تو اس نے عرض کیا حضرت کیا مذاق کر رہے ہو، یہاں سے تو سب کہتے ہیں، سارے جو انسان ہیں منہ سے کہتے ہیں نا. تو حضرت نے فرمایا وہب بن مالک نے کہ یہ چھکی جب اللہ نے پیدا فرمائی نا، ہماری یقین میں بہت کمی ہے. یہ چھکی جب اللہ نے پیدا فرمائی تو اس واسطے اللہ آٹا بھی بیچتا ہے پیسنے کے لیے. جب اللہ نے منہ کو پیدا فرمایا تو یہ تو بھائی اس سے تو ہم باتیں بھی کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں. تو جب اللہ نے اس منہ کو پیدا فرمایا تو اس کے لیے خوراک کا بندوبست وہ بھی وہی ذات کرے گا. آپ کا کتنا یقین ہے اللہ پہ؟ تو پھر اس نے ایک وظیفہ بھی بتا دیا کہ اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس چکی میں آٹا پہنچتا رہے. آپ کو اتنا رزق دیا جائے گا کہ آپ کو خود بھی وہم گمان نہیں ہوگا، لوگ بھی شک کریں یار کہاں سے مل رہا. لیکن یاد رکھیں کہ ہمارے وظائف کیوں کام نہیں کرتا؟ ہم شرائط پر عمل نہیں کرتے. پھر کہتے ہیں وظیفہ یہاں سے سٹارٹ ہوا. اب یہ باتیں میں ابس فضول کہہ رہا ہوں، یہ فضول باتیں ہیں، یہ وظیفے کا حصہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا. دیکھو اجازت میرا عام ہوتا ہے لیکن 4 شرائط کے ساتھ. یہ میرا نہیں، تمام مشائخ کا یہی اجازت ہے. جو ویسے ٹھکراتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب پر، وہ اجازت نہیں ہوتی. اجازت اسی کا نام ہے کہ آپ میں 4 باتیں پیدا ہوں. مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے نمبر 1 5 وقت کی نماز. جب 5 وقت کی نماز بندہ نہیں پڑھتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. جب اللہ اس سے خدا نخواستہ ناراض ہو جائے تو اس کا وظیفہ کون ہے جو قبول کرے؟ اس کی دعا کون ہے جو قبول کرے اللہ کے سوا؟ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کا پابند ہونا چاہیے. دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام، جس کا کھانا پینا حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ وہ تو بیت اللہ کے سامنے بھی یا رب کر رہا ہوگا تو قبول نہیں ہوگی دعا. کیوں حرام مال کی بہت نحوست ہوتی ہے، اس کی وجہ سے تمام دعائیں جو ہے رد ہو جاتی ہیں. تو دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب. تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل. آپ کو کتنا یقین ہے اللہ پہ؟ دیکھو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں. یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں. تو جس کو اللہ پہ یقین کامل ہوگا اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اور جس کو شک ہو رہا کہ بھئی قبول ہوگا کہ نہیں، تو اللہ پہ شک کر رہے ہیں تو اس کا وظیفہ رد ہو جائے گا. چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو. ان 4 شرائط کی روشنی میں آئے وظیفے کی طرف اور یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے. آپ کو وہ جو رزق کے ڈھیر پڑے ہوئے نا اس سے آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ. وہ جو ہوا نے بکھیر دیا ہے وہ رزق انشاءاللہ اس سے آپ کو وافر مقدار میں پہنچ جائے گا. تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے آپ نے پہلے درود شریف پڑھنا ہے 11 بار. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. خوب دل سے غور و خوض معنی پر غور کرتے ہوئے بہت زیادہ تعداد میں لا تعداد پڑھیں. اس کی کوئی تعداد نہیں. بس آپ 1 گھنٹے تک پڑھ سکتے ہیں، 2 گھنٹے تک پڑھ سکتے ہیں، 3 گھنٹے تک خوب آسانی کے ساتھ تنہائی میں. رات کو پڑھیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا.
تو آپ پڑھتے رہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے تمام خزانے جو آسمانوں ہیں، آسمانوں کے خزانے اور زمین کے، زمین و آسمان کے تمام خزانے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کو لاتعداد میں پڑھنا ہے، شمار کر کے نہیں، گن لینا نہیں، بس لاتعداد پڑھنا۔ اور جب آپ خوب تھک جائیں، خوب دل سے رو رو کر پڑھیں، تو آخر میں یہ دعا کریں اللہم ارزقنی یا رزاق، اللہم ارزقنی یا رزاق، اللہم ارزقنی یا رزاق۔ کم از کم 11 مرتبہ یہ دعا پڑھو، آخر میں پھر 11 بار درود شریف، اور پھر اپنی زبان میں پشتو بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، عربی بولتے ہیں، اپنی زبان میں خوب دعائیں مانگو کہ اے میرے رب، آسمان و زمین کے خزانے، تمام خزانے تمہارے ہیں، آپ کے قبضے میں ہیں، مجھے اپنے خزانوں سے رزق عطا فرما، مجھے اپنے خزانوں سے رزق عطا فرما۔ انشاءاللہ العزیز ایسا رزق دیا جائے گا آپ کو کہ آپ نے زندگی بھر کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ایک راز کی بات ہے جو آج میں نے آپ کو بتا دی کہ رزق آپ کو کس طرح ملے گا، بہترین روزی آپ کو کس طرح ملے گی۔ یہ ایک راز کی بات ہے جو آج میں نے آپ کو اس کی خبر دے دی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ کو اور دنیا میں جو بھی مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کو اچھی وافر مقدار میں روزی عطا فرمائے اور اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مخلوقات سے بے نیاز بنا دے۔ تو اس وظیفے کو آپ جب بھی کر سکتے ہیں، تو کم از کم 1 دن 2 دن 3 دن 40 دن تک ایک چلہ تو کاٹیں اس کا۔ انشاءاللہ آپ کو پوری زندگی آسان بنے گی، آپ کی پوری زندگی میں وہ خوشیاں آئیں گی کہ آپ نے کبھی خواب اور خیال میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔